وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کون کون سے چار افراد ہیں، چار خوش نصیب ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار ہیں۔ یہ چار کیٹیگریاں، چار مراتب، چار خوش نصیب اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ قیامت کے دن انعام یافتہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے راستے کی ہر نمازی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس راستے پہ رکھنا جس راستے پہ یہ تھے۔ اب نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ نبی محنت سے نہیں بنتا۔ ایک بندہ کہے کہ میں عبادت کرتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، نبی بن جاؤں، اس طرح نہیں بن سکتا۔ معیار کیا ہے؟ نبی اللہ خود بناتا ہے، وہ خود بناتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی مجھ سے پہلے تو آئے ہیں بڑے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے۔ ان کو جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی نبوت کے دعوے دار 30 ہوں گے، اور ان 30 میں سے ہمارا جس سے پالا پڑا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ایسا ہے جس کو باقاعدہ لانچ کر کے بنایا گیا۔ انگریز نے پہلے وفد بھیجا جس نے ہندوستان کی پوری زمین کا جائزہ لیا کہ اس زمین کے باسیوں کو کس طرح گرفتار کیا جا سکتا، اپنے چنگل میں دامن میں پھنسایا جا سکتا۔ 60 لوگ وہاں سے آئے، انہوں نے جا کے رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ اب پبلش ہو چکی ہے۔ تو اس رپورٹ کی اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اس کو لانچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بطور مجدد کے یا ذلی نبی کے، ذلی نبی پورا نبی نہیں ہوتا، نبی کا عکس کہہ لیں، پرتو کہہ لیں، اس کے سائے میں رہنے والا، تو چھاؤں میں رہنے والا۔ اب اس کو بنایا گیا، یہ بڑی ایک تاریخ ہے پوری۔ وہ آیا، اس نے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، محدث کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مہدی کا، پھر مسیح کا، پھر نبوت کا، پھر اس طرح وہ کرتا گیا۔ اب اس کی امت میں سے کئی لوگ آپ کو ملیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ بھی تم کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں تم خاتم النبیین اس طرح مانتے ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی خاتم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس طرح نبی خاتم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو اتنا مقام دے دیا، اس کو مہر دے دی کہ تو جس کو بھی لگائے گا وہ نبی بن جائے گا۔ کتنا فراڈ ہے، کتنی بڑی تعریف ہے۔ اللہ واللہ بات نبی کی ہو رہی تھی، یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ نبی خود نہیں بنتا، نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس کا چناؤ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجتبی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے چنا ہے، چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ تو وہ آخری نبی ہیں، اس سے پہلے 1,24,000 سارے انبیاء ہیں، ایک کیٹیگری ہے۔ پھر کہا صدیقین، جب صدیقین کا نام آتا ہے تو صداقت انبیاء کی خاص علامت اور خاص صفت ہے۔ قرآن کریم میں
کئی جگہ پہ تذکرہ ہوا صداقت کا، تو جس طرح اسماعیل کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، انہو صادق الوعد، وعدے سچے پورے کرنے والا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں انہو کان صدیقا نبیہ، یہ جو صداقت ہے نا، یہ انبیاء کی خاص ان کی علامت اور ان کا وصف ہے۔ اور نبی کی امت میں، آخری نبی کی امت میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صداقت جیسی دولت سے نوازا ہے، اور ان اتنے عظیم لوگوں میں ایک شخص اتنا بڑا ہے، وہ کمال کے بھی کمال کو پہنچا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ جو صدق لے کے آیا، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدق لے کے آئے، صداقت لے کے آئے۔ قرآن صداقت ہے نا، قرآن سچائی ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ اور ایک وہ صدق بھی، اور دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو کافر کی بات کو بھی سن کے کہتے ہیں ہے تو کافر، تو نے بات کی لیکن بات میرے نبی کی ہے، میں نے نہیں سنا کہ میرے نبی معراج پہ گئے ہیں، ابھی تیری زبان سے سن رہا ہوں اور تجھے یقین نہیں آ رہا، تو میں تیری زبان سے بھی سن کے کہتا ہوں کہ میرا نبی سچا ہے۔ اسی لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ افضل الخلق بعد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری مخلوق میں افضل ترین اگر کوئی شخص ہے صداقت میں تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مختصر کرتے ہوئے، نبی کے بعد صدیق، صدیق کے بعد شہید، اور شہید دو طرح سے ہے، ایک تو شہید ہے گواہی دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کی گواہی دیں گے، کئی ایسے نبی ہوں گے ایک بندہ بھی ماننے والا نہیں ہوگا، اور سارے کہہ دیں گے یا اللہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے، یہ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے عدالت لگائی ہے، عدالت میں گواہ چاہیے، تو کون گواہی دے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتوں کی شاہد ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس امت کو شاہد اور شہید بنایا گیا۔ دوسرا وہ شہید کہ جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اس کا اتنا مقام ہے کہ اس کو کبھی مردہ نہ کہو۔ تمہارے سامنے اس کی گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، موت کی وادی میں چلا گیا تمہارے سامنے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ موت کی وادی میں گیا، لیکن اس کے باوجود تم اس کو مردہ نہ کہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے سامنے وہ موت کی طرف گیا ہے، موت گلے لگائی ہے، لیکن تم نے مردہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ جس انداز سے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا، کوئی شعر غلط نہ ہو جائے آگے پیچھے، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اس دھج اور اس شان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو مردہ نہیں کہو گے۔ اور عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں اس کا رزق ہے بڑا۔ اور شہید وہ ہے جو اللہ کی جنت میں بھی کہے گا اللہ تیری جنت میں بڑے مزے ہیں، لیکن وہ نہیں، صرف شہید کہے گا۔ اسی لیے کہا والشہداء، اور آخری کیٹیگری والصالحین، اور نیک لوگ۔ یہ جو صالحیت ہے یہ بھی وصف انبیاء ہے، صالحیت بھی وصف اولیاء ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوستوں کا یہ وصف ہے کہ وہ سارے صالحین ہیں۔ اور اس امت کے صالح لوگ وہ ہیں
جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں. اور یہ لفظ قرآن میں اتنا مقبول ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ میری سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ نے کہا لیس من اہلک، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے. نبی کا بیٹا غیر صالح ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی کا امتی غیر صالح ہو سکتا ہے؟ نہیں. کس طرح ہے؟ تو صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء کرام، ان کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو آج اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے.